حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا پانی طلب کیا، بڑی شدت کی پیاس لگی تھی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کو طلب کیا تو آپ کی خدمت میں پانی اور شہد پیش کیا گیا۔ فرماتے ہیں جیسے ہی آپ نے منہ کے قریب کیا نا پینے کے لیے، آپ رو پڑے، آپ زاروں قطار روئے، حتیٰ کہ جتنے صحابہ تھے آپ کے ارد گرد موجود تمام کے تمام رو پڑے۔ ایک آواز گونجی رونے کی، صحابہ کچھ دیر رو کر کے خاموش ہو گئے، مگر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ مسلسل روتے رہے۔ صحابہ نے گمان یہ کیا کہ آپ سے اب کوئی مسئلہ ہم دریافت نہیں کر سکیں گے، کیونکہ آپ رو رہے تھے۔ اس دوران کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ آپ سے کوئی مسئلہ دریافت کرے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بڑی ہمت کر کے میں نے دریافت کیا، میں نے کہا خلیفہ رسول آپ یہ بتائیں کہ آپ کا رونے کا سبب کیا بنا، کیا وجہ بنی؟ ہم نے آپ کے حکم کی تعمیل کی، آپ کو پیاس لگی، آپ نے پانی طلب کیا، ہم نے پانی پیش کیا اور شہد بھی پیش کیا اس کے ساتھ، پھر آپ کے رونے کے سبب کیا تھا، کیا وجہ بنی جو آپ روئے؟ فرماتے ہیں کہ میں نا ایک دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، میں حضور کے ساتھ تھا تو حضور علیہ السلام کو میں نے دیکھا کہ حضور اپنے سے کسی چیز کو دور فرما رہے ہیں، اپنے سے کسی چیز کو دور ہٹا رہے ہیں، مگر مجھے وہ چیز نظر نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا چیز ہے جس کو حضور اپنے سے دور فرما رہے ہیں۔ میں نے اپنے محبوب مشفق و مہربان حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت کی، یا رسول اللہ آپ اپنے سے کس چیز کو دور فرما رہے ہیں؟ مجھے نظر نہیں آ رہی آپ جس چیز کو آپ دور فرما رہے ہیں، مجھے نظر نہیں آ رہا ہے کیا چیز ہے حضور جو آپ دور فرما رہے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر میرے پاس نا دنیا آئی تھی، میرے پاس یہ دنیا ہے، فرمایا یہ دنیا میرے پاس آئی تھی اور مجھ سے کہہ رہی تھی کہ آپ مجھے لے لیں، جو من میں آئے لے لو۔ حضور نے فرمایا مجھے نہیں چاہیے، حضور نے فرمایا مجھے نہیں چاہیے کیونکہ تو آخرت کو برباد کرنے والی ہے، جس کے دل میں تو سما گئی تو سمجھ اس کی آخرت برباد ہو گئی۔ میں نے اس کو دھتکار دیا اور میں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، میں نے اس کو قبول نہیں کیا۔ فرماتے ہیں کہ پھر بعد میں میرے پاس آئی اور کہنے لگی حضور آپ چاہیں مجھ کو اپنے دل کے اندر جگہ نہ دیں، آپ مجھ سے محبت نہ کریں، مگر آپ کے بعد آنے والی نسل نہ مجھ سے دل لگا بیٹھے گی، مجھے نہیں بھلاوے گی، مجھے اپنے دل سے نہیں نکال پائے گی، مجھ سے پیار کرے گی، وہ اتنا پیار کرے گی پھر اللہ سے غافل ہو جائے گی۔ آج دیکھیں ہم نے کیا ہوا ہے، آج اکثر لوگ دنیا سے اتنا دل لگا بیٹھے کہ وہ اللہ سے غافل ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت سے غافل ہو گئے، رسول اللہ کی شریعت سے غافل ہو گئے۔ آج پتہ ہی نہیں ہے، کئی کو تو میرے تعلقات میں ایسے کہ میں نے ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جن کو حضور کا نام پتہ نہیں کہ حضور کا نام کس طرح لیا جائے گا۔ بتائیں دنیا کو دل لگانے کا کیا خطرناک انجام ہے کہ آخرت کو برباد ہو جاتی ہے، یہ آخرت برباد کرنے والی چیز ہے۔ تو اتنا دنیا کو دل میں نہ سمائیں، دل محبت نہ کریں کہ ہم اپنی آخرت برباد کر لیں، اللہ سے غافل ہو جائیں۔ اس کو مستدرک حاکم نے روایت کیا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ عز وجل لم يخلق خلقا ابغض الیہ من الدنیا وانہ منذ خلقها لم ينظر الیہا۔ فرماتے ہیں حضور کہ جب سے یہ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس سے بدتر کوئی چیز نہیں، فرمایا دنیا سے بدتر کوئی چیز، سب سے اللہ تعالیٰ اگر ناراض ہوتا ہے، سب سے زیادہ ناراض ہوتا ہے تو وہ دنیا پر ہوتا ہے۔ فرمایا اور جب سے اسے پیدا کیا اللہ نے دیکھا ہی نہیں، اس کو بنا کے دیکھا ہی نہیں اس کی طرف، کہا یہ سب سے بدترین ہے، یہ بہت بدترین ہے اللہ کے نزدیک، اس کا مقام مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں اللہ کے نزدیک، اس دنیا کا مقام جب سے خالق نے اس کو بنایا دیکھا نہیں، اور خالق خود کہتا ہے کہ میں اس کی طرف دیکھا نہیں، یہ فنا ہونے والی چیز ہے۔ پھر وہ بندہ جس کو اللہ نے پیدا کیا وہ اس سے دل لگائے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، مگر ہم سمجھ نہیں رہے آج، مگر ایک دن سمجھ میں آئے گی جب اللہ تعالیٰ ہماری سانسوں کی ڈور کو کھینچ لے گا، جب ہمارے تعلقات معاملات ختم ہونے لگیں گے دنیا سے دھیرے دھیرے، پھر ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم کس
کس راستے پر زندگی گزار رہے تھے، ہم اللہ سے غافل ہو کے زندگی گزار رہے تھے اور ہمارا نتیجہ موت کے وقت کیا ہوا ہے۔ تو دنیا سے کم رہے، دل کم لگائیں۔ ایک حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نقل فرمایا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے ابن سماک، فرماتے ہیں وہ بغداد خلیفہ ہارون رشید کے دربار میں آئے۔ یہ بغداد کے خلیفہ ہارون رشید ہیں، بغداد کے خلیفہ تھے، ان کے دربار میں آئے تو ہارون رشید کو بڑی شدت کی پیاس لگی تھی۔ انہوں نے پانی طلب کیا کہ پانی لائیں، بڑی شدت کی پیاس لگی ہے۔ وزیر فوراً سے پانی لے کر آیا اور جیسے ہی پانی لایا، جب خدمت میں پیش کیا گیا تو ہارون رشید نے پینے کے لیے منہ کے قریب کیا تو وہ بزرگ ابن سماک فرماتے ہیں ہارون رشید ذرا ٹھہر جائے۔ فرمایا اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ کہا ایک بات بتائیں کہ اگر یہ پانی آپ کو بڑی شدت کی پیاس لگی ہو اور یہ پانی نہ ملے اور اس کی قیمت بڑی ہو تو آپ کتنے قیمت میں اس کو خریدیں گے؟ فرمایا اگر مجھے آدھی سلطنت بھی دینا پڑے تو میں اس پانی کے لیے دے دوں گا۔ فرمایا اگر یہ پانی آپ کے پیٹ میں جا کے اور واپس نہ آئے، باہر نہ نکلے، تو آپ اس کو نکلوانے کے لیے کتنی دولت عطا کرو گے، کتنی قیمت دو گے؟ فرمایا پوری کی پوری سلطنت۔ ہارون رشید کہتے ہیں کہ پوری کی پوری سلطنت عطا کر دوں گا اس کو، اس پانی کو نکلوانے کے لیے۔ تو وہ بزرگ فرمانے لگے او ہارون رشید، او شہنشاہ، ذرا ایک بات بتائیں، آپ کی پوری سلطنت ایک گلاس پانی میں سما گئی؟ پوری سلطنت ایک گلاس پانی میں سما گئی ہے تو بھلا یہ قابل ذکر چیز ہے کہ اس سے دل لگایا جائے، اس سلطنت کو اپنے دل میں بسایا جائے، اس سے محبت کی جائے اور اس مالک کو بھول جایا جائے جس نے آپ کو اس سلطنت پر بٹھایا ہے، جس نے یہ سلطنت آپ کو عطا کی ہے، آپ اس سے غافل ہو رہے ہیں اس پر بیٹھ کے۔ ہارون رشید بڑی دیر تک روئے، بڑی دیر تک روتے رہے مگر کوئی جواب نہیں دیا، کوئی جواب کیا دیتے؟ بزرگ نے اتنی بڑی بات کر دی کہ ایک گلاس پانی میں آپ کی سلطنت سما گئی۔ تو بڑی دیر تک روتے رہے، کوئی جواب نہیں آیا۔ تاریخ الخلفاء میں اس کو ذکر کیا ہے۔ تو دیکھیں کہ ہم نے کس چیز سے دل لگا رہے ہیں، ہماری آخرت برباد ہو رہی ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ موت حق ہے، ہر چیز فنا ہونی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں اپنے آنکھوں سے کہ لوگ جا رہے ہیں دنیا سے، پھر بھی ہمیں عبرت حاصل نہیں ہے، ہم پھر بھی دنیا کے چکر میں اللہ کو بھلائے بیٹھے ہیں۔ تو دنیا سے بڑا کم دل لگائیں، بڑا کم، ضرورت کے مطابق۔ حضور نے فرمایا اگر جو دنیا سے محبت کرے گا نا اس کی آخرت برباد ہوگی۔ من احب دنیا ہو اضر بآخرتہ، جس نے دنیا سے محبت کی نا اس کی آخرت ختم ہو جائے گی، یہ دھیان رکھنا، آخرت نہیں بچے گی اس کی۔ ومن احب آخرتہ اضر بدنیا، جس نے دنیا کو محبت کی، جس نے آخرت کو محبت کیا تو پھر اس کی دنیا ختم ہو جائے گی۔ پھر حضور نے ایک حدیث میں اور آگے ارشاد فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ ہر برائی کی جڑ جو ہے نا یہ دنیا ہے۔ فرمایا ہر برائی کی جڑ یہ دنیا ہے، یہاں سے برائی پیدا ہوتی ہے، یہیں سے برائی نکلتی ہے۔ تو ہم نے کم دنیا سے اپنا دل لگانا ہے ورنہ ہم اپنی آخرت کو برباد کریں گے، ہم بھول جائیں گے اللہ کو۔ اگر دنیا دنیا کو محبت کی ہم نے، رسول اللہ کی شریعت کو بھول جائیں گے اور ایسا ہوا تو اللہ تعالیٰ ہم سے بڑا اچھے سے انتقام لے گا۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ تعالیٰ اپنے ججمنٹ میں کوئی بھی کسی کے خلاف نہیں کرے گا، جو آپ نے کیا اسی کے مطابق کرے گا اور بڑی سختی سے پیش آئے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نمازوں کی پابندی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔